اب آئیے ذرا اس چیز کی طرف کہ منفی سوچ کے اثرات کس طرح کے ہیں. دو بڑے اثرات ہیں. پہلا انسان کی اپنی ذات پہ جب اٹیک ہوتا ہے منفی سوچ کا تو اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں. نمبر 1، اگر وہ منفی سوچ اندر دب گئی، قائم ہے، دب گئی، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے، اور پھر اس سے یہ کفر بھی کروا دیتی ہے، شرک بھی کروا دیتی ہے، یہ اسے میدان عمل میں بھی نہیں آنے دیتی. یہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے امید ہی نہیں ہوتی. اچھا خاصا گھر ہوتا ہے، بے شمار عورتیں بیچاری اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی کہ اس گھر میں خیر ہے ہی نہیں. میں اتنے جنیاں مرضی انہاں دیاں خدمتاں کر لواں، جھاڑو دے لواں، بوکر باریاں کر لاں، یہ تو مینوں لبنا کچھ نہیں. اب یہ مایوسی ہے. بے شمار مرد اپنے گھروں سے مایوس ہیں، لوگ اپنے کاروبار اور کام کی جگہ سے مایوس ہیں، لوگ رشتہ داریوں سے مایوس ہو گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں دعا نہیں مانگتے، مایوسی. بڑی مانگ کے ویکھیے جی اتوں لبدا کی ہے. یہ مایوسی نہیں، منفی سوچ نہیں، اس کا نتیجہ نہیں، ساڈی سندا ہی نہیں. حالانکہ ہر نماز میں کہا جا رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو رب کی تعریف کر کے دیکھ، مانگ کے دیکھ، دعا کر کے دیکھ، تیرا رب سنتا ہے. تو نہیں مانگ رہا تو اور بات ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگ، لیکن یہ مایوس ہو چکا ہے. تو بھائیوں، مایوسی کے بعد اگر یہ سٹیپ اگلا چلا جائے تو پھر بندہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں منفی سوچ کا ایک بہت بڑا رجحان ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتا ہے. اس ملک میں میرے لیے کچھ اچھا نہیں، مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا، مجھے یہاں زندہ رہ کے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، میرے لیے چین نہیں، آرام نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ خود کو بھی مار دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی مار دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی مار دیتا ہے، اور اپنی موت اپنے ہاتھ میں لے کے رب کی امانت میں خیانت کرتا ہے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں.